والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. کتاب البر والصلة باب استحباب العفو والتواضع، حدیث نمبر 2580 پر 8۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ کئی مرتبہ لیا دروس میں۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام، ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، کیونکہ وہ بلیوں سے پیار کرتے تھے تو اسی لیے ان کو ابو ہریرہ کہا ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان بن نہیں معلوم۔ عبد الرحمن صخر الدوسی، کیا ہے نام ان کا؟ عبد الرحمن صخر الدوسی۔ دوسی ان کا قبیلہ ہے، قبیلے سے منسوب ہے۔ عبد الرحمن ان کا اصل نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور دوسروں کو معاف کرنا، عفو درگزر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ وما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ، اور تواضع اور انکساری کرنے سے اللہ تبارک و تعالی عزت اور رفعت عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن اصل میں مال کم نہیں ہوتا۔ اس کی 3-4 تشریحات رمضان کے دروس میں بتا چکا ہوں کہ مال کس طرح کم ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مال جو ہے کم نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ مال تو کم ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہوگی، آپ کو فراوانی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مال میں اور زیادتی ہوگی۔ اس طرح کئی اقوال ہیں، لیکن کہنا یہی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز فرمائی، دوسروں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اس میں عزت کی کمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ معاف کرنے سے، لوگوں کو درگزر کرنے سے آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا، آپ کی عزت اللہ تبارک و تعالی بڑھا دے گا لوگوں کے اندر۔ اسی طرح تواضع اور انکساری، ہمیشہ جھکے رہنے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان عزت اور رفعت اور بلندی عطا کرے گا۔ یہ 3 چیزیں ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں خاص کر آج کا جو موضوع ہے وہ لوگوں کو معاف کرنا، عفو درگزر کرنا ایک مومن کی علامت ہونی چاہیے۔ جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ملے رہتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ آپ کا دماغ، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا دوسرے کو پسند آئے۔
ہر کسی کا دماغ کا اختلاف دوسرے سے ہوتا ہے، تو جب ایسا ہوتا ہے تو واضح ہے کہ کچھ اختلاف بھی ہو، کچھ باتیں بھی ہو، کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہو، لیکن ایسی صورت میں ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ عفو و درگزر کا معاملہ کرے، معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو و درگزر اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کو درگزر کرو، جاہلوں سے دور ہو جاؤ، اعرض عن الجاہلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عفو و درگزر کے معاملے کو اختیار کرنے کا حکم دیا، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک مسلمان کے اندر، مومن کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو وہ انسان ہمیشہ تواضع اور انکساری اس کے اندر آ جائے گی، کیونکہ جب بھی انسان کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے فوراً کیا ہے؟ بدلے کی آگ، غصہ، پریشانی، ہمیشہ جو ہے اس سے بدلہ لینا، اسے مارنا، اسے گالی دینا، یہی اس کے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ لیکن وہی انسان جو ہے اس راستے کی طرف چلا جائے کہ ٹھیک ہے، ہو گیا، رات گئی بات گئی، معاف کر دے، درگزر ہو گیا مسئلہ، تو اس کی عزت معاشرے میں بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بڑے جو ہے احکامات نازل فرمائے۔ دوسری جگہ فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تم ان سے اچھی طرح سے درگزر کرو، کیونکہ درگزر کرنا لوگوں کے درمیان دوریوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو 3 دن سے زیادہ ایک ایمانی بھائی دوسرے ایمانی بھائی سے دور نہ رہے، فوراً درگزر کر لے، پہلے خود آپ سلام کرو، پہل کرو سلام کرنے میں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ آج جو ہے ہر گھر میں لڑائیاں ہیں، ہر بزنس میں لڑائیاں ہیں، ہر دوستی میں لڑائیاں ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان۔ آپ جو ہے خود اتنے عزم والے بن جاؤ، اپنا دل اتنا مضبوط کر لو اللہ کے تعلق سے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، ہم اللہ کے لیے درگزر کر دیں گے۔ سمجھانے کی کوشش کرو اور اللہ کے لیے کیا کرو؟ معاف کرو، انشاءاللہ اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، کیونکہ آج مسئلے ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ مؤمن کون ہوتے ہیں؟ جو غیظ و غضب کو، غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ کسی کو معاف کرنا یہ معمولی بات نہیں، بڑا ہمت کا کام ہے، بڑا جگرا چاہیے آپ کو۔ کسی اگر آپ سے بڑے ہیں، آپ سے طاقتور ہے، معاف کر دیے، یہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ کو مجبوراً بڑے آدمی کو، آپ سے بڑے عہدے والے کو، آپ سے بڑے طاقتور کو معاف کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن جب آپ کی باری آتی ہے، اس وقت جب آپ سے چھوٹا والا آپ کے سامنے غلطی کر جائے، جب اس کو جب معاف کرنے کی باری آئے، تو جب آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اکثر لوگ بڑے لوگوں کو، عہدے داروں کو اور اسی طرح سیاست دانوں کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ چارہ ہی نہیں، لیکن آپ سے چھوٹے لوگوں کو لوگ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے سے جو چھوٹے ہیں ان کو معاف کر کے دیکھو، ان کا قرضہ معاف کر کے دیکھو، درگزر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ محبوب بن جائیں گے، محسنین میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا کہنا یہی ہے، اور کئی دلائل یہاں ذکر کیے ہیں، لیکن وقت کم ہے، انشاءاللہ اسی درس کو جو ہے کل جو ہے انشاءاللہ اور شروع کریں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں عفو و درگزر کا جذبہ عطا کرے، آمین، عفو و درگزر کا جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ کل کی حدیث
جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، 3 باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات کیا تھی؟ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات نبی نے یہ نصیحت فرمائی، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور دوسروں کو معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے مختلف قرآن کی آیتوں کو دیکھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقے سے عفو و درگزر کرنے کو ایک اچھا عمل بتایا ہے۔ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور معاف کرنے والے، عفو و درگزر کا مطلب معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو معاف کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس نیکوکار ہیں۔ نیک بننے کے لیے انسان کو کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں سے ایک مرحلہ معافی کا مرحلہ ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر معافی کا، عفو و درگزر کا مادہ نہ پایا جائے، ہمیشہ اس کے سر پر غصہ سوار رہے اور ہمیشہ بدلہ لینے کا جو جذبہ ولولہ سوار رہے، تو وہ اس جذبے کو نہیں پا سکتا جو عفو و درگزر کا جذبہ ہے، جو معافی کا جذبہ ہے۔ اسی لیے نیکوکاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاف کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے؟ یعنی معاف کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان کو معاف کرنا، اللہ معاف کرتا ہے۔ اسی طرح وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ صبر کرنا، کسی کو معاف کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، انسان کے اندر ہمت ہونی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو میدان میں چھاٹ دے کسی کو، طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی لے، لوگوں کو معاف کر دے، طاقتور وہ ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں، سیرت میں ایسی بے شمار مثالیں امت کے لیے دی ہیں کہ رہتی دنیا تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل کر طائف گئے، مکے والوں نے انکار کر دیا نبی کی دعوت کو، اللہ کی دعوت کو۔ جب مکے والوں سے مایوس ہوئے تو نبی طائف کی طرف گئے، امید لیتے ہوئے کہ طائف والے میری بات کو سنیں گے، اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ جب طائف میں پہنچے تو کفار کی جانب سے پہلے ہی بات پہنچ چکی تھی، اور خود طائف والے بھی کیا تھے؟ بتوں کے پجاری تھے۔ ان کو بھی یہ دعوت کہاں پسند آنا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو بھگا دیا، کہا کہ جاؤ جتنا چاہو مارو۔ اوباش لڑکوں نے پتھروں سے، لکڑیوں سے، جو جو ہاتھ میں ملا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مارتے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو گئے، کہیں آ کر بیٹھے، پاؤں جم گئے خون سے، جوتے جم گئے، جوتے نہیں نکل رہے، ایسی حالت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی جانب سے آیا ہوں، آپ حکم دیں کہ میں اس قوم کو دونوں پتھروں کے بیچ میں رکھ کر دبا دوں گا، آپ ان فرشتوں کو حکم دیں یہ دبا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ تاریخی جملہ کہا کہ ایسا نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا معاملہ کیا, کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ بہ شیئا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور جب ان کے ایمان لانے کی باری آئی, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا, تو سارا عرب منافق ہونے لگا. صرف 3 شہر ایسے تھے جس میں کوئی بھی انسان منافق نہیں ہوا, کوئی بھی انسان مرتد نہیں ہوا. اس میں سے ایک مکہ تھا, دوسرا مدینہ تھا, تیسرا طائف تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ سارا عرب جب مرتد ہوا تو اللہ نے طائف میں سے کسی کو مرتد نہیں کیا, کوئی طائف میں سے مرتد نہیں ہوا. یہ تینوں شہر کے لوگ اس وبا سے, اس بیماری سے دور رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو معاف کر دیا, تو وہ قوم آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی اور آپ کی دعوت کو پہچانی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معافی سے کام لینا چاہیے. حضرت انس کی وہ مثال, وہ حدیث ہمیشہ سے آپ سنتے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی کے تعلق سے, عفو درگزر کے تعلق سے بتایا کہ میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی. جب سے میں ہوش سنبھالا نبی کی خدمت کرتا گیا, میرے سے کئی غلطیاں ہوئی, لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی غلطی پر نہیں ڈانٹا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی چیز کو, عورت کو, نہ خادم کو ہاتھ سے نہیں مارا. ہاں میدان جہاد کی بات اور ہے, لیکن عام معاملات میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا. ہمیشہ اللہ کے رسول نے سب کو معاف فرمایا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک موٹے کنارے والی چادر تھی. ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ کی چادر کو سختی سے پکڑ کر کھینچا. بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی سے جو کھینچنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر زخم ہو گیا, یعنی نشان پڑ گئے اس چادر کے. پھر اس دیہاتی نے کہا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک فالتفت الیہ رسول اللہ فضحک ثم امر له بعطائه. آپ اے محمد تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس پر غصہ کرتے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے. اتنا بڑا زخم ہے, اگر آپ کو کوئی گلے کی پٹی پکڑ کر کھینچ لے تو لوگ قتل پر اتر آتے ہیں. خاندانوں کو جمع کر لیتے ہیں, روڑیوں کو جمع کر لیتے ہیں تاکہ لڑائیاں ہوں. کس نے تجھے حکم دیا کہ میرے گلے کی پٹی پکڑ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. عفو درگزر کا معاملہ کیا, کہا, مسکرایا اور کہا کہ حکم دیا کہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ اس دیہاتی کو دے دو. کتنی بڑی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کی مثالیں دنیا پیش نہیں کر سکتی. ہم جو ہے کیا ہے, ہمیشہ لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, کبھی بھی کچھ ہو جائے بدلہ لینے کے چکر, معاف کرنے کی عادت ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرتے تھے اور صحابہ کی بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں. وقت نہیں ہے, انشاءاللہ ان مثالوں پر اور ان آیتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں, اور ان آیتوں سے اور ان واقعات سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ معاف کرنا, عفو درگزر کرنا ایک مومن کی علامت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی شروع سے آخر تک معافی ہی معافی تھی. فتح مکہ کا جو موقع تھا, کیسا موقع تھا,
سارے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ستایا. پھر مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے گئے صحابہ کے ساتھ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قتل عام کا حکم دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کے لیے معافی ہے. آج جو ہے کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، سب کے لیے معافی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے جو لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کر کے ہمیشہ سے معاف کرنے والے ہو جائیں. انشاءاللہ مؤمن ہو جائیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.